پر ہے، اس کی قدرت کا تذکرہ فرمایا۔ ایمان والو اللہ سے ڈرو، اور اس دن سے ڈرو جس دن باپ بیٹے کو اور بیٹا باپ کے کام نہیں آئے۔ ہر ایک کو اپنے کیے کو سامنے دیکھنا پڑے گا۔ قیامت کا صحیح علم اللہ کے پاس، بارش کب کتنی اللہ جانتا، ماں کے پیٹ میں بیٹا بیٹی کیوں اللہ جانتا، کل تم کیا کرو گے اللہ ہی جانتا، تمہاری موت گھر میں آئے گی یا سڑک پہ آئے گی اللہ ہی جانتا ہے۔ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو خواب آئی، مدینہ منورہ میں رہا کر، بہت اللہ والے تھے، خواب آئی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے درخواست کی، اے اللہ کے نبی مجھے بتا دے میرے دن کتنے باقی ہیں موت کے، میں عمرہ کرنے جانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میری چاہت ہے کہ مدینہ کی مٹی مجھے ملے، میری موت مدینہ میں آئے، لیکن عمرہ کرنے کی خواہش اٹھ رہی ہے۔ خواب میں آیا، یا رسول اللہ میری عمر کتنی ہے؟ آپ نے یوں اشارہ کر دیا۔ صبح ہوئی، حیران ہوئی ہے، 5 دن باقی ہے، 5 ہفتے، 5 سال، 5 منٹ، 5 گھڑیاں، 5 سیکنڈ باقی ہے، کیا ہے؟ خواب کی تعبیر۔ امام سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف اپنا خادم بھیجا، جاؤ تعبیر لے کے آؤ، اور بتانا نہیں کہ خواب کس کو آئی ہے۔ وہ اپنی اچھائیاں، اپنی نیکیاں، اپنا تقوی ایسے چھپایا کرتے تھے جیسے ہم اپنی برائیاں چھپاتے ہیں۔ نام نہیں بتانا، خواب کس کو آئی ہے۔ خواب کی تعبیر لینے کے لیے کہا کہاں سے آئے ہو؟ کہا مدینہ سے۔ کہا مدینہ کس کو خواب آئی ہے؟ کہا نام بتانے سے منع کیا ہے۔ کہا اتنی بڑی خواب تو مدینہ سے آئے، تو مدینہ میں امام مالک سے بڑا عالم کوئی نہیں، خواب انہی کی لگتی، کوئی معمولی خواب نہیں۔ خادم نے عرض کیا نام تو نہیں بتایا، پتہ چل گیا، اگر اجازت ہو تو بتا دوں؟ کیا بتا دوں؟ امام سعدی رحمۃ اللہ نے فرمایا خواب کی تعبیر یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ ان 5 چیزوں کا علم سوائے اللہ کے اور کوئی نہیں جانتا، اللہ ہی جانتا۔ اس کا تذکرہ فرمایا، اللہ علیم خبیر ذات ہے، سورہ سجدہ کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ، اللہ نے اس کائنات کو بنایا ہے، اور پھر بنایا نہیں، نظام بھی اللہ ہی چلاتا ہے، یہ نہیں کہ بنا کے بیٹھ گئے، نہیں نا، اس دنیا میں زمین کے پتا درخت سے نہیں گرتا اللہ سے پوچھے بغیر، سمندر کا قطرہ نہیں بڑھتا اللہ سے پوچھے بغیر، زمین کا ذرہ نہیں ہلتا اللہ کے پوچھے بغیر، بنایا بھی اس نے، چلاتا بھی وہی ہے۔ مرنے کے بعد کی زندگی پہ انسان کو حسرت ہوگی، آرزو کرے گا اے اللہ اب دیکھ لیا ہے، دنیا میں واپس بھیج دے، بڑا نیک بن جاؤں، بڑا نیک۔ وقت گزر گیا، روئے گا، آنسو ختم ہو جائیں گے، خون آئے گا، خون بھی ختم ہو جائے گا، لیکن آج ندامت کا ایک آنسو گاسے اس کی بڑی قیمت ہوئے، آج بڑی قیمت، لیکن آج انسان ایسی غفلت میں ہے جیسے مرنا ہی نہیں، جیسے جانا ہی نہیں ہے۔ پھر اللہ کے نیک بندوں کا تذکرہ فرمایا جن کی راتیں اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے گزرتی ہیں، قیام میں، سجدے میں، اپنی کوتاہیوں پہ دیکھتے ہیں تو اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی رحمت کو دیکھتے ہیں تو اس سے امید رکھتے ہیں۔ فرمایا ایسے لوگوں کے لیے اللہ نے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی، اللہ نے ان کے لیے وہ مہمانی اور وہ میزبانی تیار کر رکھی کہ آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں۔ اس کا تذکرہ فرمایا، سورہ احزاب کا تذکرہ ہے۔ احزاب یہ ایک بہت بڑا مارکا غزوہ ہوا، جسے غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں، اور مدینہ منورہ پہ سب سے بڑا کفار کا حملہ تھا یہ۔ آغاز میں اللہ کے نبی کے واسطے سے پوری امت کو 4 نصیحتیں کی گئی۔ پہلی نصیحت کی گئی اللہ سے ڈر، کافروں اور منافقوں کا کہنا نہ مان، اللہ کی آئی ہوئی، اللہ اور اللہ کے رسول کی اتباع کر، اللہ کی ذات پہ بھروسہ کرنا، کامیاب ہو جاؤ، یہ 4 نصیحتیں پر۔